کے درمیان غلط فہمیوں کو جنم دینے کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہماری حکومت نے کوشش کی ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کریں۔ اس وقت تک میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ میری 4 نشستیں ہو چکی ہیں۔ 2 نشستیں اسلام آباد میں، 1 نشست تہران میں اور 1 نشست استنبول میں، اور اس پر ہم نے اوورآل جو ہماری سچویشن ہے، ہمارے بارڈر کے جو چیلنجز ہیں، اس کو ہم نے کس طرح پرامن رکھنا ہے، کس طرح ہم نے اس کی مینجمنٹ کو ہم نے جوائنٹ بارڈر سینٹر پر ہم نے اتفاق کیا تاکہ ہم اگر کوئی شر پسند عناصر یا کوئی دہشت گردی کی کوشش ہے تو ہم نے اس کا تدارک کیسا کرنا ہے، ہم نے کیا حکمت عملی کیسے اپنانی ہے، ہم نے ان کو بتایا کہ ہم اپنی طرف سے ہم نے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں اور ہم اٹھائے ہیں۔ اب یہ سارا اس تناظر میں کیا جا رہا ہے جبکہ آپ بھی جانتے ہیں اور ایوان کے معزز ممبران بھی جانتے ہیں کہ اس خطے میں ایران اور ایران کے کچھ اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اپنی نوعیت کے ہیں اور نازک ہیں، اور ہمارے سب کے ساتھ بڑے درینہ اور اچھے تعلقات ہیں۔ تو ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس بھی ہے، جس بیلنس کو ہم نے مینٹین بھی کرنا ہے، اور اس سینسٹیوٹیز کو، ان کنسرنز کو اس ایوان کو کم از کم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے انگیجمنٹ کی ہے، اور بڑی مثبت انگیجمنٹ کی ہے۔ ہم نے تعاون کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ہم نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں جس سے کہ اعتماد میں اضافہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے ہماری جو وہاں جو ریجمنٹس ہیں فرنٹیئر کور کی، اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہم نے تربت میں ایک نیا ہیڈ کوارٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ریپڈ رسپانس ہو سکے۔ ہم نے جو اپنا ہیلی سرویلنس ہے اس میں اضافہ کیا ہے۔ ہم نے جوائنٹ بارڈر سینٹر کا ایک فیصلہ کیا ہے، اور ہم نے بارڈر کو فینسنگ کا بھی ایک فیصلہ کیا ہے تاکہ جو اس طرف اور اس طرف جو آتے ہیں لوگ اور شرانگیزی پیدا کرتے ہیں ان کا تدارک کیا جا سکے۔ اور ہم نے ایران کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اب جو ایران کے دورے پر گئے انہوں نے ان چیزوں کی وضاحت کی۔ ان کی جو سپریم ریلیجس لیڈرشپ ہے ان سے بھی ملاقات کی، ان کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی، دیگر چیزیں جب ان کے سامنے رکھی گئیں اور ہمارے جو سیکیورٹی کے حضرات تھے ان کی آپس میں انٹریکشن ہوا تو بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز جن کو جنم دیا جا رہا تھا ان کا تدارک ہو گیا، اور ایک بہتر فضا اور ایک بہتر ماحول پیدا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہوگا۔ اب سیاق و سباق سے ہٹ کر اگر ہم ایک چیز کو اٹھا لیں، جیسے کہ نائب منسٹر صاحب کہہ رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا، اور بڑا یہ حساس معاملہ ہے، اور میں توقع کروں گا کہ آپ اس میں تعاون فرمائیں گے، کیونکہ یہ رشتہ آپ خود جانتے ہیں، ایز اسپیکر آپ جانتے ہیں، جاتے رہے ہیں، اور آپ اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، بہتری کا کردار ادا کرتے رہے ہیں کہ اس میں ہمیں حساس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان نے تعاون کیا، آپ نے دیکھا ایک واقعہ ہوا، کچھ لوگ گئے وہاں کارروائی کی، اور کارروائی کر کے وہاں سے کچھ لوگوں کو اغوا کیا اور یہاں آ گئے۔ ایران نے ہم سے توقع کی، پاکستان نے فوری تعاون کی بات کی، اور ہماری فورسز نے ایکٹ کیا، اور ایکٹ کر کے ہم نے ان کے لوگوں کو ریکور بھی کیا، اور ریکور کر کے پرامن طریقے سے ان کے حوالے کیا، تو اس سے ایک گڈ ول جنریٹ ہوئی۔ اسی طرح ابھی ایک واقعہ ہوا جس میں کچھ لوگ وہاں سے آئے اور انہوں نے آ کر جو ہمارا کوسٹل ہائی وے ہے گوادر کا کے پاس ایک کارروائی ہوئی جس میں 14 کے قریب پاکستانی شہید ہوئے۔ ہمیں اس کی تشویش تھی ہے، اور ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور ان سے تعاون کی درخواست کی، الزام نہیں، تعاون کی درخواست کی، نشاندہی کی کہ کہاں ہمیں ہمارے علم کے مطابق کہاں کہاں کیمپس ہیں، کہاں کہاں ان کو ان کے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں۔ ہمیں احساس ہے اور ہمیں علم ہے، اور آپ کو بھی ہوگا
آپ کو بھی ہوگا کہ کچھ قوتیں ہیں اور جن کا نام کس سے پوشیدہ ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس خطے کی، جو چاہتی ہیں اس قسم کی نا اتفاقی. ان کے عزائم کو ہم نے سمجھنا ہے اور سمجھ کر ہم نے اس کا تدارک کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ناکامی ہوگی. اور آخری بات جو جناب احسن اقبال صاحب نے نقطہ اٹھایا، اور وہ ہے پنجاب کے نئے بلدیاتی قانون کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس اے پروونشل سبجیکٹ، ان کی وہاں موجودگی ہے، ان کی بڑی معقول ریپرزنٹیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، ان کو وہاں مسئلہ اٹھانا چاہیے، ان کو یقیناً اٹھایا ہوگا اور اٹھایا تھا. ان کو وہاں امینڈمنٹ پیش کرنی چاہیے تھی، غالباً 4 ان نے پیش کی، اور کرنے کے بعد وہ واک آؤٹ کر گئے. اور اسمبلی کا قانون سازی کا ایک پروونشل سبجیکٹ پہ ایک صوبائی حکومت کا قانون سازی کا اختیار ہے. لوکل گورنمنٹ ایز یو نو از اے ڈیوالوڈ سبجیکٹ، اور انہوں نے اگر نئی قانون سازی کی ہے اور وہ اب قانون کو اسمبلی نے پاس کر دیا ہے، وہ ایک نیا قانون ہے، اس کو تسلیم کرنا ہوگا. اگر کسی دوست کو اعتراض ہے تو قانون کی کچہریاں بھی ہیں، دروازے بھی ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں کا سبجیکٹ نہیں ہے. تو میری گزارش یہ ہے، the forum is available and you know what the forum is، استعمال کیجئے. اور ہم نے کوشش کی ہے، ہماری حکومت نے کوشش کی ہے کہ بلدیاتی قانون کو پہلے سے زیادہ مؤثر بنایا جائے، بلدیات کو پہلے سے زیادہ بااختیار کیا جائے، بلدیات کو پہلے سے زیادہ فائنینشل آٹونمی دی جائے، تاکہ وہ نیبرہڈ کاؤنسلز کے ذریعے، وہ ولیج کاؤنسلز کے ذریعے، وہ پنچایت کی نظام اور اس سوچ کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ان کے گھر کے قریب، ان کی دہلیز پر حل ہو سکیں. تو جناب والا، یہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. شکریہ. نوید کنور صاحب پلیز. نہیں، نوید کنور صاحب پلیز. نوید کنور صاحب پلیز. نوید کنور صاحب پلیز. بہت بریفلی پلیز نوید کنور صاحب.